لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزع عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم اللہ رب العزت کے نام سے ابتدا، جو ہم سب کا خالق، مالک، پروردگار اور پالنہار ہے۔ بے بہا درود و سلام حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی جمیع آل و اولاد کی خدمت میں، جن کے توسل اور جن کے تصدق سے اللہ پاک نے ہم سب کو نور ایمان عطا فرمایا۔ آج کی اس انتہائی پر رونق خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر میں جملہ منتظمین محفل پاک کو اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن کی جملہ قیادت لالیاں چنیوٹ کی اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن ضلع چنیوٹ کے صدر بھائی امجد تقی حرل صاحب، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ خوبصورت ترین اہتمام کیا۔ دعا ہے اللہ کریم ان کے جملہ منتظمین، معاونین اور جملہ سامعین و حاضرین، اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے میلاد کا صدقہ اللہ تعالیٰ سب کو حضوری بارگاہ محبوب خدا کاملا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، قرآن مجید کی سورہ حشر سورہ نمبر 59 اور آیت نمبر 7 میں نے آپ کے سامنے چند الفاظ اس کے پڑھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ میرا رسول، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا کرے، تمہارا کام صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ جھولی پھیلا کے رکھو، محبوب کی بارگاہ سے جب بھی خیرات آئے لے لیا کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ سے امتیوں کے لیے ہر وقت خیرات آتی رہتی ہے، اور حضور علیہ السلام کا دامن اللہ نے اپنی خیرات سے بھرا ہوا ہے، اور دیوانہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں سائل بن کے پیش ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ سے عطا کا دروازہ اس پر ضرور کھلتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، لیکن میرا محبوب تمہیں جس گلی میں جانے سے روک دے، محبت کا تقاضا یہ ہے، میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کام جن سے میرا محبوب تمہیں منع کر دے کرنے سے، ان سے رک جایا کرو۔ دو چیزیں آیت کے اس حصے میں اللہ کریم نے بیان کی۔ ایک حضور دینے والے ہیں، امتیوں کو کہا تم لینے والے بنو۔ حضور عطا کرنے والے ہیں، تمہارا کام حضور کی بارگاہ سے لینا ہے۔
اور دوسری چیز فرمائی کہ حضور علیہ السلام جس راہ پر چلنے سے، جو کام کرنے سے تمہیں روک دیں، پھر امتی وہی ہے جو نبی کی بات مانے اور اس سے رک جائے جس سے حضور نے روکا ہے۔ احباب گرامی، آج ہمارے اوپر بڑے اعتراضات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مواقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر تہمتیں لگائیں، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا بمواضع التہم، اپنی حالت درست کرو، غیروں کو موقع نہ دیا کرو کہ وہ تمہارے اوپر کوئی انگلی اٹھائیں اور تمہارے اوپر کوئی تہمت لگائیں۔ اپنے احوال کو، اخلاق کو، کردار کو اس طرح سنوار کے رکھیں کہ کسی کو تمہارے اوپر تہمت لگانے کا موقع نہ ملے۔ میلاد منائیں، حضور پہ درود و سلام پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ کی باتیں سنائیں، لیکن اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے احوال کو اس طرح سے سنوارے کہ کوئی دشمن محبوب خدا آپ کے کردار پہ انگلی نہ اٹھائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم میلاد منا کے نعرے حضور کی عظمت کے لگا کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشقان و غلامان مصطفیٰ ہیں، تو شیطان ان لوگوں کو جو میلاد نہیں مناتے یا نہیں منانا چاہتے یا اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ پھر آپ کی خامیاں، آپ کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں۔ وہ کمزوریاں پھر وہ دشمنان محبوب خدا اپنے انداز میں پھر بیان کرتے ہیں۔ تو اب جب وہ میلاد منانے والوں کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں تو میلاد والوں نے کیونکہ دعویٰ کیا حضور کی محبت کا، تو اب حرف کس چیز پہ آئے گا؟ محبوب خدا پر آئے گا کہ یہ دیوانے ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں ایسی محافل کو پوری احتیاط کے ساتھ سجایا جائے، اس میں آیا جائے، ادب سے بیٹھا جائے، اور ادب کے تقاضے ہیں کہ پھر ادھر باہر جو چل پھر رہے ہیں یہ چلنا پھرنا نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو۔ یہ باہر سے آپ کو آوازیں آ رہی ہیں نا، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ یہ چیزیں ہمارے لیے پھر علماء جانتے ہیں نا، پھر لوگ سوال عوام سے نہیں علماء سے کرتے ہیں کہ تم نے کیا سمجھایا لوگوں کو، یہ میلاد ہے کہ لوگ باہر اپنا شور شرابہ کریں۔ تو علماء کے لیے مشکل پھر بنتی ہے ان چیزوں کو دیکھ ٹیکل کرنا۔ اس لیے کوشش کیا کریں، منتظمین ان انتظامات میں ان چیزوں کو شامل کیا کریں کہ ایسی کوئی حرکت نہ ہونے پائے جس سے کسی غیر کو موقع ملے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ پھر محفل کے اندر حاضر ہوں گے ذہنی طور پہ، دماغی طور پہ، اور یہ چلت پھرت ختم ہو جائے گی اور ادھر ادھر دیکھنا ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ کو یہاں سے جو پیغام ملے گا، جو عقیدہ ملے گا، اس کو غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے، اور اس سے آپ کا ذہن پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عملاً اپنانے کی طرف آئے گا۔ اب دیکھیں، میں نے قرآن کے لفظ پڑھ دیے، مگر بہت کم ذہنوں کی سماعتوں سے گزر کے ان کے قلوب و اذہان تک یہ گئے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میلاد پر اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کچھ نہیں دیتے، اللہ دیتا ہے، اسی حضور کو مشکل کشا اور حاجت روا نہ مانو، اللہ کو مانو۔ ہم ساری زندگی میلاد مناتے رہے، جب دوسرے کا بچہ ہمارے کسی بچے کو یہ بات کہہ دیتا ہے بھئی اللہ تعالیٰ سے صرف مانگو، کسی اور سے مانگنا یہ درست شرک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ استعانت صرف اللہ سے کرو۔ وہ ایک آیت پڑھ دے گا اور ہمارا بچہ جناب اس کے منہ پہ 12 بج جائیں گے، اس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہوگی جواب دینے کے لیے۔ وہ پھر کہے گا پتہ نہیں ساڈے مولوی سانو دس دے نہیں جناب، بس ایویں ہی تقریریں کر کے چلے جاتے جی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ نادانوں، دلیل نہیں ہے، سنو گے تو سمجھ میں آئیں گی نا، علماء سے پوچھو گے تو سمجھ میں آئیں گی۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول، رسول تمہیں جو کچھ دے دے وہ لے لیا کرو۔ یا اللہ، مولوی کہتا ہے رسول دے ہی نہیں سکتا، اللہ کہتا ہے تمہیں پیدا کرنے والا مولوی ہے یا میں رب ہوں؟ تمہیں میں نے دنیا میں مولوی کے پیچھے چلنے کا کہا یا خدا کے پیچھے چلنے کا کہا ہے؟
میرا قرآن مولوی کی کتاب ہے یا رب کی کتاب ہے؟ یا اللہ تیری کتاب ہے۔ اللہ کہتا ہے میری کتاب میں خود اعلان کر رہا ہوں، ما آتاکم الرسول، رسول جو کچھ کسی کو عطا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ نادان نہ بنو، جھولی پھیلا کے رکھو، حضور کی بارگاہ سے ہر طرح کی خیرات ملا کرتی ہے۔ اتنی بات تو ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضور کی بارگاہ سے خیرات بولیے جی، جنہیں ملتی ہے وہ بولیں، حضور کی بارگاہ سے خیرات ملتی ہے۔ دائیں طرف والوں کو تھوڑا کم ملتی ہے لگتا ہے، چلیں کوئی بات نہیں۔ لیکن دوسری چیز بڑی اہم ہے، اس پہ تو ہمارا عقیدہ ہے، کافی سارے لوگ متفق ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو کام کرنے سے منع کر دے اس سے رک جایا کرو، وہ کام کبھی بھی نہ کیا کرو۔ اب میں پوچھتا ہوں محبوب کے غلاموں، میلاد منانے والوں، خوشیاں منانے والوں، جھنڈے لگانے والوں، حضور کے نعرے لگانے والوں، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے متوالوں، رسول کریم نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے ہمیں رکنا چاہیے یا نہیں؟ رکنا چاہیے نا۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا جو حکم قرآن میں ہو نصیحتی، وہ فرائض کے درجے میں آتا ہے۔ تو حضور نے جس جس گلی میں جانے سے روکا، جو جو کام کرنے سے روکا، اس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اسی میں محبوب خدا خوش ہوں گے، اسی سے اللہ کی ذات خوش ہوگی۔ لیکن اگر یہ سوال میں اپنے آپ سے کریں کہ کیا ہم ان کاموں ساروں کو چھوڑ رہے ہیں جن سے رسول نے منع کیا ہے، تو یقیناً جواب خود ہر بندے کو، میں یہاں کسی کا سر بھی نہیں ہلوانا چاہتا، اندر کا مسئلہ ہے، اپنی ذات کا مسئلہ ہے، لیکن ہر ایک کو اپنا دامن پتہ ہے کہ ہم رسول کی باتیں کتنی مان رہے ہیں۔ آؤ احباب گرامی، میں صرف آج اس میں سے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا اس ساری گفتگو میں، کہ رسول کی بات ہم کتنی مان رہے ہیں۔ اور حکم خدا ہے کہ رسول جس بات کو کہہ دے نہیں کرنا، اس کو پھر کبھی نہیں کرنا، اور رسول جس کام کے کرنے کا حکم دے دے وہ ہمیشہ کرنا ہے، کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ بس ان دو جملوں کو ذہن میں رکھیں، اور اب میرے ساتھ چلیے ذرا۔ قرآن کریم کی سورہ رعد، قرآن مجید کا سورہ نمبر 13 ہے، اس کی آیت نمبر 21 میں اللہ جل مجدہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ فرمایا ان بندوں میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی تمہارے درمیان رہتے ہیں، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ، وہ جڑ کے رہتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جہاں جہاں اللہ نے جڑنے کا حکم دے رکھا ہے وہ ان جگہوں پر جڑ کے رہتے ہیں، کبھی ان سے کٹتے نہیں ہیں، دور نہیں ہوتے۔ اللہ نے جہاں جہاں انہیں جوڑا ہے وہ وہاں وہاں ہمیشہ جڑ کے رہتے ہیں، اور اس جوڑ کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے۔ جس جوڑ کو جوڑنے والا بندہ نہیں، خدا ہے۔ یا اللہ ایسے لوگوں کی نشانی کیا ہے، کیسے وہ جڑ کے رہتے ہیں؟ زمانہ تو ٹھوکریں مار کے لوگوں کو الگ کر دیتا ہے، تو اللہ کی ذات کہتی ہے ان کی دو بڑی نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے۔ اور خشیت الہی اس کو کہتے ہیں کہ دیوانہ جب محبوب کا قرب پانے کے لیے مچلتا ہے نا، تو جو دل میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہے انہیں خشیت کہتے ہیں۔ دیوانہ اپنی دیوانگی اور محبت میں محبوب کے قرب، محبوب کی حضوری اور محبوب کی معرفت کو پانے کے لیے جب مچلتا ہے، تڑپتا ہے، تو وہ جو اس کے تڑپنے میں دل پھڑکتا ہے، آنکھیں اشک بہاتی ہیں، اس کیفیت کو دیوانے کی کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ صاحب خشیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلی نشانی ان بندوں کی یہ ہے جو اللہ کے جوڑ سلامت رکھتے ہیں کہ وہ اہل خشیت ہوتے ہیں۔ دوسری چیز فرمائی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ان لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس واسطے وہاں جڑ کے رہتے ہیں جہاں اللہ نے جوڑا ہے کہ وہ قیامت کو برے حساب سے ڈرتے ہیں، کہ کہیں ہمارا حساب اس لائن میں نہ ہو جہاں برے لوگ کھڑے ہوں گے، اور اللہ ان سے یقیناً حساب بھی برا ہی قسم کا لے گا کیونکہ انہوں نے کام جو برے کیے ہوں گے۔ یہ جو بروں کا خوف ہے اور برے حساب کا خوف ہے، وہ انہیں ہمیشہ جوڑے رکھتا ہے ان رشتوں کے ساتھ
جہاں اللہ نے انہیں جوڑ رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سے جوڑ ہیں جن کی اللہ بات کر رہا ہے؟ اب ان کی دو قسمیں ہیں اللہ نے جہاں ہمیں جوڑا ہے۔ یہ بڑی توجہ سے مضمون سمجھنا۔ ایک رشتہ ہے ہمارا جوڑ کا، ایمان کا رشتہ۔ کون سا رشتہ؟ ایمان کا رشتہ۔ ہر مومن کو دوسرے مومن کا بھائی بنانے والا اللہ ہے۔ بولیے کون ہے؟ قرآن مجید کی سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کا کیا ہے؟ بھائی ہے، اور میں نے انہیں جوڑ کے رکھا ہے، وہ آپس میں ہر وقت صلح رکھتے ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوتے، کبھی ناراض، مومن مومن سے ناراض نہیں ہوتا، آپس میں اصلاح رکھتے ہیں، صلح رکھتے ہیں۔ ایک رشتہ ہمارا ایمان کا ہے، شرق سے غرب تک امت مسلمہ جہاں جہاں رہتی ہے، مسلک کوئی بھی ہو، عقیدہ کوئی بھی ہو، ماننے والے کسی بھی لیڈر کے ہوں، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ بھائی بھائی ہیں۔ اب آپ اپنے ذہن میں سوچئے گا کیا آج مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ ادھر تو آتے ہیں نا، ابھی تو ہم دین کی بات کر رہے ہیں۔ جس اللہ کا کلمہ اور جس رسول کائنات کا کلمہ پڑھا ہے اس کی امت کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ بھائی بھائی ہیں، اور ان کی نشانی اصلحو ہے کہ یہ آپس میں صلح رکھنے والے، آپس میں جڑ کے رہنے والے ہیں۔ اور ادھر قرآن مجید میں کہتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ، جس کو جڑنے کا میں نے حکم دے دیا ہے وہ ہمیشہ وہاں جڑ کے رہتا ہے، وہ ہمیشہ وہاں جڑ کے رہتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت اور قیامت میں برے حساب کا خوف موجود ہوتا ہے، اس لیے وہ جڑ کے رہتا ہے، کبھی کٹتا نہیں ہے۔ مگر آپ لوگوں آج معاشرے میں جب دیکھیں ایک گروہ والا دوسرے گروہ کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی کہاں سے سمجھے گا؟ ممبروں پہ بیٹھ کے لوگ آپس میں امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والوں پہ لعنتیں بھیج رہے ہیں، پگڑیاں اچھال رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ کیا قرآن نے یہی حکم دیا کہ مسلمان کا بھائی ایک دوسرے کو گالیاں دیا کرو، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالا کرو؟ آؤ سمجھنا آج امت کہاں چلی گئی، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ روزانہ کروڑوں لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ اللہ فلسطین لٹ گیا، 70-75 ہزار مارے گئے ہیں ابھی اسرائیل کی بمباری سے، یا اللہ ان کو آزادی دے دے۔ کسی ایک کی دعا بھی قبول ہوتی ہے؟ امام کعبہ سے لے کر آپ کی ہر مسجد کا امام روزانہ دعا کرتا ہے، اللہ کیوں نہیں سن رہا؟ کبھی سوچا کہ اللہ کے سماعت کمزور ہوگی ہے؟ معاذ اللہ، وہ سننے والا ہے مگر ہماری نہیں سن رہا، کوئی وجہ تو ہے نا۔ آج میں وہ وجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ میلاد بھی منائیں اور ساتھ میلاد والے آقا کی آمد کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے۔ حضور اسی معاشرے کو جوڑنے آئے تھے۔ آقا علیہ السلام تو وہ دین لے کر آئے کہ جس میں آقا علیہ السلام کو لوگوں نے پتھر مارے، اللہ کے فرشتے نے آگے کہا حضور مجھے حکم کرے میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں۔ اگر میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا یا آپ جیسا کوئی ہوتا وہ کہتا فرشتے شکریہ آج اکنومی نہ چھڑی سارے نو پی چھڑ۔ مگر امام الانبیاء علیہ السلام جن کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور عشق کا دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، آقا نے فرمایا فرشتے تو اپنا کام کر، میں نے تجھے بلایا ہے۔ اس نے کہا نہیں حضور یہ آپ کو پتھر مار رہے ہیں۔ حضور نے کہا میں انسانیت کے لیے زحمت بن کے نہیں رحمت بن کر آیا ہوں، میں دنیا کو غرق کرنے نہیں دنیا آباد کرنے آیا ہوں، میں نفرت بڑھانے کے لیے نہیں نفرت کرنے والوں کو سینے سے لگانے آیا ہوں، میں لوگوں کو گرانے نہیں گرے ہوا کو اٹھانے آیا ہوں۔ ایک یہ پہلو ہے جس میں آج ساری امت تفریق اور تقسیم کا شکار ہے، اور اکثر مولانا حضرات میں معذرت سے یہ بات کر رہا ہوں وہ جب بھی ممبر پہ بیٹھیں گے وہ درس دوسروں سے نفرت کریں گے، ساری تقریر نفرت پر مبنی ہوگی، ان کو دین کا کوئی اور مسئلہ نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ لوگوں کو جذبات چھیڑتے ہیں، نعرے مرواتے ہیں، واہ واہ کرواتے ہیں، وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ کاٹ کون سے پر رہے ہیں، امت کے پر کاٹ رہے ہیں۔
آج اسرائیل مجھے بتائیں جب فلسطینیوں کو مارتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کیا سنی کون سا ہے، وہابی کون سا ہے، شیعہ کون سا ہے، اہل حدیث کون سا ہے؟ وہ کوئی تقسیم کرتا ہے؟ اس کے بم کیا صرف ایک طبقے پہ گرتے ہیں؟ وہ تو صرف کلمہ جو محمد عربی کا پڑھتا ہے کہ سمجھ کے اس کو مار رہا ہے، اور ہم ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے ہیں۔ وہ کسی زمانے میں نا متحدہ ہندوستان تھا، ایک اخبار نویس نے ایک اخبار کی مین سرخی لگا دی اس دور میں، اس نے کہا جی کہ مسلمان سارے کافر ہو گئے ہیں۔ وہ ہندو رائٹر تھا، ہندو اخبار کا مالک تھا، اس نے کہا جی مسلمان سارے کافر ہو گئے ہیں۔ تو مسلمانوں نے، سنیوں نے الگ اس کے خلاف مقدمہ درج کیا، دیوبندیوں نے الگ کیا، باقی مسلک والوں نے الگ الگ کیا مقدمے۔ وہ سارے مقدمے ایک جج کے پاس اکٹھے ہو گئے، جج انگریز تھا، کہ اس نے ہمیں جی کافر کہا، جی یہ کافر خود ہے، ہم کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ تو عدالت نے اس ہندو نیوز پیپر کا چھاپنے والے کو طلب کر لیا، طلب کیا، اس نے کہا جی آپ ایسے کریں، ان سب کو ایک دن بلا لیں، ایک ہی تاریخ رکھیں، میں انشاءاللہ تعالی گواہ لے کر آؤں گا اور گواہوں کی موجودگی میں ثابت کروں گا کہ سارے مسلمان کافر ہیں۔ نہ ثابت کر سکا، میرا سر قلم کر دیا جائے عدالت میں۔ وہ تاریخ آ گئی جی، دعویٰ بہت بڑا، اتنا بڑا دعویٰ۔ تو وہ سارے جناب علماء آ گئے اپنے اپنے مسلک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو انگریز نے کہا ہاں جی وہ ہندو آ گیا جی، آ گیا جی اخبار چھاپنے والا، بلاؤ اس کو۔ اس نے کہا حضرت ایک ایک کر کے ایک ایک مسلک کے بندے کو بلاؤ، میرے سامنے کھڑا کریں، اس کے بعد میں دلیلیں دیتا ہوں کہ یہ کافر ہیں یا نہیں۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، باری باری ایک مسلک والے کو بلایا، پہلے مسلک والے کو بلایا، مثلا اس نے دیوبندی کو بلا لیا۔ اس نے کہا جی ان سے پوچھیں گے، میں ان کی کتاب لے کر آؤں گا، اس میں لکھا ہے ان کے علماء نے کہ سنی سارے کافر ہیں، مشرک ہیں۔ مشرک کافر ہی ہوتا ہے نا، کوئی مسلمان تو نہیں ہوتا۔ اس نے کتاب کھول کے سامنے دکھا دی جناب، اس نے کہا جی یہ تقویۃ الایمان پڑھی گئی جی، اس کو دیکھیے۔ اس جج نے کہا واقعی بھائی انہوں نے تو لکھا ہے۔ اس نے کہا یہ مولوی جو آیا ہے اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے، اس سے بھی پوچھو کیا سارے سنی مشرک ہیں یا نہیں ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل مشرک ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، اس کی گواہی ہوگی، اس کو واپس بھیجیں، دوسرے کو بلائیں، سنی کو بلائیں۔ سنی آ گیا، انہوں نے کہا ہاں بھائی بولیے بھائی، ان سے پوچھیں ان کی کتاب یہ ہے، فلانے کی لکھی ہوئی ہے، یہ صفحہ نمبر ہے، یہ کھول کے دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے نہیں کہ سارے دیوبندی گستاخ رسول ہیں۔ گستاخ رسول کیا مسلمان ہوتا ہے؟ وہ تو مرتد ہوتا ہے، بڑا کافر ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا ہاں بھائی آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ سارے کافر ہیں، مرتد ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل یہی ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی دلیل ہو گئی کہ سارے دیوبندی کافر ہیں۔ سارے سنی پہلے مشرک ہو کے کافر ہو گئے، اب سارے دیوبندی بھی ہو گئے۔ اس نے کہا جی اب پھر کسی اور اہل حدیث یا دیوبندی کو بلائیں، بلایا۔ اس نے کہا ان سے پوچھیں شیعوں کے متعلق کیا عقیدہ ہے، شیعہ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا جی سارے کافر ہیں۔ اس نے کہا لکھ لیں شیعہ بھی سارے کافر ہو گئے۔ ایسی اس نے کسی سے پوچھا اہل حدیث کے متعلق، اس نے سارے فرقوں کے متعلق دوسرے فرقے والوں سے گواہی دے کر کہا جج صاحب اب فیصلہ آپ کی قلم کرے، مسلمان ہے کون؟ آپس میں کافر ہے۔ سب نے ایک دوسرے کو کافر کہہ دیا۔ تو میں نے یہی تو بات لکھی ہے کہ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں، سارے کافر ہیں۔ تماشا بنے ہوئے ہم پورے عالم کے سامنے۔ آؤ میں دنیا بھر کے وزٹ پہ جاتا ہوں، بیرون ممالک جاتا ہوں، مجھ سے پوچھو دنیا مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں کہاں پر۔ اور ایک دفعہ میں آسٹریلیا میں تھا، تو وہاں آسٹریلیا کے نوجوان ایک یونیورسٹی کے جناب وہ میرے ساتھ ٹکر گئے۔ انہوں نے کہا بھائی تم کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ میں نے کہا میں اسلام کا ماننے والا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اسلام ہیٹریڈ ریلیجن، نفرت والا مذہب، نفرت والا دین۔ میں نے کہا زبان کھینچ کے بات کرو بھائی، کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، اس نے مجھے 8-10 کلپ مختلف لوگوں کے سنوا دیے۔ اس نے کہا یہ دیکھیں یہ بھی نفرت، یہ بھی نفرت، یہ بھی نفرت، یہ بھی نفرت، محبت کی طرح۔ یہ تو ریلیجن آف ہیٹ ہے، نفرت کا دین ہے۔ میں نے کہا تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا دین سائنس ہے۔ میں نے کہا سائنس کون سا دین ہوتا ہے یار، میں نے تو نہیں سنا۔ اس نے کہا سائنس اس دین کو کہتے ہیں جس میں اختلاف کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا مجھ سے پوچھا ہم نے تو سنا ہے کہ یو آر اے پروفیسر بائی پروفیشن اینڈ یو آر اے ٹیچر اور پروفیسر آف کیمسٹری۔ میں نے کہا یس بالکل آف کورس میں کیمسٹری کا پروفیسر ہوں۔ اس نے کہا پھر بھی آپ کو یہ بات نہیں پتا؟ میں نے کہا آپ بتائیں، آپ ذرا دلیل سننا اس کی۔ یہاں جتنے بچے بیٹھے ہوئے جو میٹرک میں پڑھ رہے ہیں یا جن کی تعلیم میٹرک سے زیادہ، وہ سارے میری بات سمجھیں گے۔ میٹرک کی فزکس کے اندر بالکل ابتدائی چیپٹر میں ایک یونٹ کا سسٹم آف یونٹ پڑھایا جاتا ہے، اکائیوں کا نظام۔
MKS سسٹم یا سسٹم انٹرنیشنل آف یونٹ اسے کہتے ہیں. وہ نظام کیا ہے؟ 1960 میں فرانس کے اندر کافروں کے ملک میں فزکس کے سائنسدان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اکٹھے ہو کر دنیا کو ایک MKS سسٹم دیا. 3 یونٹ کا بنیادی نظام ایک پوری کائنات کو دیا. اب سائنس کا مذہب ذرا دیکھنا، یہ تھوڑا سا آپ کے شعور کو کھولنے کے لیے بات کر رہا ہوں. انہوں نے 1960 سے پہلے نا دنیا میں پیمائش کے لیے وزن ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ مخصوص نہیں تھا. ہر علاقے کا پیمانہ الگ تھا. کہیں سیر ہوتا تھا، کہاں برتن ہوتا تھا، کہیں چھوٹا برتن، کہیں بڑا برتن، کہیں اس سے بڑا برتن. پیمائش کے لیے پوری دنیا میں کوئی ایک پیمانہ نہیں تھا. گندم تولنی ہو، آپ نے چاول تولنے ہو، کوئی 1 کلو گرام نہیں تھا. یہ کلو گرام 1960 میں کافروں نے بنایا. 1000 گرام کا 1 کلو گرام ہوگا. 1960 سے پہلے دنیا میں دوستان محترم لمبائی کو میئر کرنے کے لیے پیمائش کے لیے کوئی پیمانہ مخصوص نہیں تھا. کہیں ایسے ہاتھ رکھ کے پیمائش کرتے 1 2 3، کہیں ایسے گٹھوں سے پیمائش کرتے اور کہیں پر قدموں سے پیمائش کرتے. زمین قدموں سے ناپی جاتی تھی. اب مجھے بتائیں سارے لوگوں کا قدم ایک جیسا ہوتا ہے؟ 7 فٹ والا لمبا بندہ قدم رکھے تو کتنا بڑا ہوگا؟ 4-5 فٹ والا رکھے تو کتنا چھوٹا ہوگا؟ ہاتھوں سے ایسے کر کے پیمائش کریں. لمبے بازو والے کا بازو لمبا اور چھوٹے والے کا چھوٹا، پیمائش ایک جیسی رہے گی؟ گٹھیں سب کی، بڑے ہاتھ چھوٹے ہاتھ فرق ہوتا ہے، ایک جیسی رہے گی پیمائش؟ نہ پیمائش کا ایک اصول تھا، نہ وزن کا ایک اصول تھا. دنیا میں گھڑیاں نہیں تھیں، ٹائم کا نظام و اوقات دنیا میں ایک جیسا نہیں تھا. لوگوں کو وقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. یہ بابے پرانے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کوئی کدوکا، یہ زیادہ نوجوان نسل ہے، شکر ہے یہ بھی میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے کہ نوجوان دین سننے کے لیے آئے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں تقی صاحب آپ کے علاقے کو. اب آپ گرامی، ہم نے بھی بچپن میں دیکھا گھڑیاں ہمارے گھروں میں نہیں تھیں. اس وقت جناب دن کو سورج دیکھ کے وہ کہتے ان لگتا ہے پیشیدہ ٹائم ہو گیا، زوردار لگتا ہے دیگر دا ٹائم ہو گیا. پتہ نہیں ہوتا تھا ایگزیکٹ، جیسے آج گھڑیوں پہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ زور کا ٹائم داخل ہوگا، کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا. اور اگر بادل بنے ہوں تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا تو روزہ رکھنا کب، افطار کب کرنا ہے. یہ منظر ہم نے بچپن میں خود دیکھا کہ روزہ رکھ لیا، افطار کب کرے پتہ ہی نہیں، سورج غروب ہوا یا نہیں ہوا معلوم ہی نہیں تھا لوگوں کو. گھڑیاں نہیں تھی، کوئی نظام و اوقات نہیں تھا. پوری دنیا میں ہر جگہ پر اچھا رات آتی چاند کو دیکھتے، ستاروں کو دیکھتے، فلانا ستارہ ادھر نکل آیا، لگتا ہے صبح ہو گئی ہے. سب اندازے تھے. 1960 میں کافر سائنسدان فزکس والے بیٹھے، انہوں نے دنیا کو ایسا ہی نظام دیا، MKS سسٹم دیا. M فار میٹر، K فار کلو گرام، S فار سیکنڈ. یہ ایک نظام دیا انہوں نے کہا جی پیمائش پوری دنیا کرے گی کلو گرام سے. پوری دنیا کا کلو ایک ہی ہوگا 1000 گرام کا. پوری دنیا پیمائش لمبائی کی میٹر میں کرے گی. 1 میٹر 39.37 انچ کا ہوگا. اور پوری دنیا میں انہوں نے گھڑی بنائی. پوری دنیا کے لیے گھڑی کا ایک ہی نظام ہے. 60 سیکنڈ کا 1 منٹ بنتا ہے، 60 منٹ کا 1 گھنٹہ بنتا ہے. میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، آپ کے بازو پہ، میرے بازو میں گھڑی ہو، مسجد میں لگی ہو، مندر میں لگی ہو، گرجے میں لگی ہو یا حرم کعبہ میں لگی ہوئی ہو، ساری گھڑیوں کا نظام و اوقات ایک ہے. آپ لوگوں مسلمانوں نے ان میں سے ایک بھی چیز نہیں بنائی، یہ کافروں نے بنائی، فرانس والوں نے بنائی. فرانس والوں کے خلاف احتجاج کرنا آسان ہے، وہ کہتے ہیں ہماری چیزیں بھی استعمال نہ کرو، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ لوگوں کافر کی بنی ہوئی گھڑی، ہر مسلمان مولوی ہو یا تاجر ہو، امام کعبہ ہو یا آپ کا امام مسجد ہو، سب کے ہتھیلیوں، ہاتھوں پر، کلائیوں پہ وہی گھڑی ہے. آؤ کہو ہم کافر کی چیز استعمال نہیں کرتے. تھرمومیٹر تم نے نہیں بنایا جس سے تمہارا ڈاکٹر منہ میں رکھ کے تھرمومیٹر ٹیمپریچر محسوس کرتا ہے، یہ بھی یونٹ اسی میٹنگ میں بنا. آؤ سنتے چلے جانا. مجھے ان آسٹریلیا کے کافر لڑکوں نے کہا، انہوں نے کہا ہمارا دین اور مذہب سائنس ہے. اور دیکھو 1960 میں یہ پیمانے ہم نے دنیا کو دیے. مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، ساری دنیا یہ استعمال کر رہی ہے. 64 سال گزر چکے ہیں. کوئی شخص بتا دے پوری دنیا میں اس میں ایک بھی مخالفت میں کتاب لکھی گئی ہو، کسی نے ایک بھی مخالفت میں تقریر کی ہو. انہوں نے کہا پوری دنیا کو یونائٹڈ دین تو ہم نے دیا ہے. مسلمان بھی وہی سائنس پڑھ رہا ہے، کافر بھی وہی سائنس پڑھ رہا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تم کیسے دین کو ماننے والے ہو؟ تمہارے تو ایک پیغمبر پہ تم مسلمانوں کا آپس میں کسی ایک مسئلے میں اتفاق نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کلمہ اونچا پڑھ دیا تو یہ غلط کر دیا، کوئی کہتا ہے نیچا پڑھ دیا غلط کر دیا، کوئی کہتا ہے آمین نماز میں اونچی کر دی غلط کر دی، کسی نے کہا نیچی کر دی غلط کر دی، کسی نے کہا نماز میں ہاتھ کھول کے پڑھی نہیں ہوئی، کسی نے کہا باندھ کے پڑھی نہیں ہوئی. ہر چیز میں اختلاف ہے لوگوں. وہ کہنے لگے بتا تیرا دین کیسے مانے؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟
سوائے لڑائی جھگڑے کے ہم نے قوم کو دیا کیا ہے؟ اللہ کی ذات یونیورسل قانون قرآن میں دے رہی ہے، وہ کہتی ہے تم نے وہ امت بننا ہے، انما المؤمنون اخوہ، ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہے، اور اصلحوہا، اور اپنے بھائی کے ساتھ کبھی ناراضگی جھگڑا نہیں کرنا، کبھی اختلاف نہیں کرنا، آپس میں صلح صفائی رکھنی ہے۔ اللہ کا قرآن تو یہ درس دے رہا ہے۔ مگر اب آئیے ادھر سورہ رعد کی طرف۔ اللہ کہتا ہے میں نے جہاں جہاں جوڑا ہے، جو میرے بندے ہیں وہ وہاں جڑ کے رہتے ہیں۔ اب دیکھنا ہم میں سے کون خدا کا بندہ ہے، وہاں پر جڑ کے رہتے ہیں، وہ رشتہ ٹوٹنے نہیں دیتے۔ تو ایک سرکل میں نے دین کا بتایا، دوسرے سرکل پہ آ جائیں۔ دوسرا سرکل ہے، اب توجہ میری طرف بھائی، سجے کھبے نہیں دیکھنا۔ دوسرا سرکل ہے اللہ نے خون کے رشتے بنائے۔ بولیے کون سے؟ خون کے رشتے بنائے۔ خون کے رشتوں میں سب سے پہلے اللہ کریم نے ہماری ماں اور باپ بنائے۔ بولیے کیا بنائے؟ ماں اور باپ بنائے۔ پھر ماں کی طرف سے اللہ نے ننیال بنایا، ماں کی بہن کو خالہ بنا دیا، ماں کے بھائی کو ماموں بنا دیا، ماں کے ماں باپ کو نانی نانا بنا دیا۔ پھر اللہ نے باپ بنایا، پھر باپ کے رشتہ داروں کو اللہ پاک نے ددیال بنا دیا۔ باپ کی بہن پھوپھی بن گئی، باپ کا بھائی چچا یا تایا بن گیا، باپ کا باپ اور ماں دادا دادی بن گئے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو خاندان کی دو شاخیں ہیں۔ خاندان ایک درخت ہے، شجرہ اسی لیے کہتے ہیں شجرہ، شجر سے، درخت سے۔ ایک شاخ کا نام ننیال ہے، دوسری شاخ کا نام ددیال ہے۔ اب توجہ میری طرف، میں سوال پوچھنے جا رہا ہوں، بڑے ہوش سے جواب دینا، سب نے جواب دینا۔ مجھے بتائیں کہ جتنے رشتے میں نے گنے ہیں، ماں باپ، پھوپھی خالہ اور ماموں چچا یا دادا دادی نانا نانی، مجھے بتائیں ان میں سے کوئی ایک، اور بہن بھائی، یہ جتنے رشتے ہیں مجھے بتائیں یہ ہم خود بناتے ہیں یا اللہ بناتا ہے؟ تھوڑے سے بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ بناتا ہے۔ سوچ لیں، پھر تھوڑا میں موقع دیتا ہوں، کوئی جلدی نہیں ہے مجھے۔ بھئی سوچ لیں کہ جو خون کے رشتے ہیں، کوئی بندہ اپنی ماں خود بنا سکتا ہے؟ اے جڑے چاول کھان آئے ہو وہ بھی بولن ذرا جی، کوئی اپنی ماں خود بنا سکتا ہے؟ ابا خود بنا سکتا ہے، اور ابا اچھا نہ لگے تو ابا بدلا جا سکتا ہے، امی بدلی جا سکتی ہے، بہن بھائی بدلے جا سکتے ہیں، پھوپھی خالہ بدلی جا سکتی ہے، چاچا ماما بدلا جا سکتا ہے، دادا نانا کوئی بدل سکتا ہے؟ کوئی نہیں بدل سکتا۔ کیوں نہیں بدل سکتا؟ کیونکہ بنانے والے ہم نہیں، بنانے والا اللہ ہے۔ کچھ رشتے آپ نے بھی بنائے، بیگم آپ نے خود سلیکٹ کی، جب چاہیں 1 2 3 فارغ۔ ابا کو بھی ایسے کر سکتے ہیں 1 2 3، بہن کو کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے، کیونکہ وہ رشتے کی کون بنانے والا ہے؟ اللہ ہے۔ جن رشتوں کی بنیاد اللہ نے رکھی ہے، کائنات ساری مل بھی جائے انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اور اللہ کی ذات قرآن مجید میں کہہ رہی ہے جن رشتوں کی داغ بیل میں نے رکھی ہے، میں رب نے ڈالی ہے، تمہیں رب اجازت نہیں دیتا کہ تم میں سے کوئی اس رشتے کو توڑے۔ اور میرا بندہ وہ ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جو رشتے اللہ نے جہاں جوڑ دی ہیں، جس کی ماں اللہ نے جس کو بنا دیا، جس کا باپ اللہ نے جہاں جس کا بنا دیا، جس کے ننیال ددیال جو اللہ نے بنا دیے، ہر بندے کو چاہیے جو رب سے پیار کرتا ہے وہ رب کی اس تقسیم پہ بھی خوش ہو جائے۔ اگر اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں پر لوگوں بندہ خوش ہو جائے، میرا رب بھی بندے سے خوش ہو جاتا ہے، میرا رب بھی بندے سے۔ اب ذرا آگے سنیے، اسی سورہ رعد کی آیت نمبر 25 پڑھ رہا ہوں۔ سارا مضمون 22 23 24 نمبر آیت میں یہی ہے، میں آیت نمبر 25 پڑھ رہا ہوں وقت بچانے کے لیے۔ اب اللہ نے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، فرمایا پھر تمہارے اندر وہ بندے بھی رہتے ہیں، سننا بھائی توجہ سے، تمہارے اندر وہ بندے بھی رہتے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے۔ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ اللہ سے ایک وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم رشتے جوڑ کے رکھیں گے جو تو بنائے گا،
اللہ کہتا ہے یہ میرے سے وعدہ کیا ہوا انہوں نے، لیکن دنیا میں آ کر کسی کو امی اچھی نہیں لگتی امی سے ناراض، کسی کو ابا اچھا نہیں لگتا ابا سے ناراض، کسی کو بہن بھائی اچھے نہیں لگتے بہن بھائیوں سے ناراض، کسی کو ننیال اچھے نہیں لگتے ننیال سے ناراض، کسی کو ددیال اچھے نہیں لگتے ددیال سے ناراض، چاچوں سے پھوپھیوں سے ماسیوں سے جھگڑے ہی جھگڑے ہر طرف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم کوئی رشتہ نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ آپ حیران ہو جائیں گے ہم نے کہاں اللہ سے وعدہ کیا، کب کیا، ہمیں تو یاد نہیں ہے، مگر اللہ کا قرآن سارے وعدے یاد دلواتا ہے۔ اب مجھے بتائیں قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم سب کو اکٹھا کر کے تم سے پوچھا تھا الستو بربکم، کہ میں تمہارا خدا ہوں یا نہیں ہوں؟ استفہام انکاری کے تحت بولا کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کیا کہا تھا؟ ہمیں سے کسی کو یاد ہے؟ جیسے یہ وعدہ یاد نہیں ہے نا قالوا بلا والا، اس لیے باقی وعدے بھی بھول گئے، لیکن قرآن نے سارے وعدے یاد کروائے ہیں۔ ان میں سے ایک وعدہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور اللہ کہتا ہے یہ وعدہ ایسے زبانی کلامی نہیں کیا تھا، میں نے تم سے ریٹن لکھوایا تھا، دستخط بھی کروائے تھے، انگوٹھے بھی لگوائے تھے۔ آپ کہیں گے جی یہ کہاں سے نکال کے لے آپ آئے ہیں؟ تو سنیے گا لفظ قرآن پاک نے استعمال کیا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، میثاق اور وعدے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سنیے گا وعدہ زبانی ہوتا ہے، او بھائی میں آؤں گا آپ کے پاس پھر مرضی جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن میثاق اس کو کہتے ہیں جو باقاعدہ لکھا جائے۔ اس لیے آپ جب کچہریوں میں جاتے ہیں وہاں جو عہد و پیمان ججوں کے سامنے ہوتے ہیں، منشیوں قاضیوں کے سامنے ہوتے ہیں، باہر جا کے تحریر لکھی جاتی ہے، بیان حلفی لکھے جاتے ہیں، اور لکھنے والے نے باہر ایک بورڈ لگایا ہوا ہوتا ہے وثیقہ نویس، وثیقہ معاہدہ نویس نہیں، وثیقہ نویس۔ وثیقہ سے میثاق بنتا ہے، وثیقہ لفظ سے میثاق بنتا ہے، اور میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں جو باقاعدہ لکھا جاتا ہے، نیچے دستخط ہوتے ہیں، انگوٹھے بھی لگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میں نے قرآن میں تجھے وعدہ یاد کروا دیا، قیامت کو تیرے انگوٹھے دستخط بھی دکھاؤں گا۔ تو مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ مولا میں دنیا میں جاؤں گا، ماں باپ سے لے کر ننیال ددیال تک جس کو تو میرا جو رشتہ دار بنائے گا اللہ میں وعدہ نبھاؤں گا، کوئی ایک بھی تیرا جوڑا ہوا جوڑ زندگی بھر کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ یہ وعدہ ہم کر کے آئے ہوئے ہیں، قرآن نے یہ وعدہ ایک جگہ بھی نہیں کئی جگہ بھی ہمیں یاد دلوایا ہے، مگر آؤ لوگوں میرے ساتھ رہنا۔ اب اللہ کہتا ہے جس نے وہ وعدہ توڑ دیا وَيَقْطَعُونَ، یقطعون توڑ ڈالتے ہیں، ما امر اللہ بھی ان یوصلا، اللہ نے جن جوڑوں کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا تھا، یہ ظالم بندے دنیا میں آ کر میرے وعدے بھول گئے، انہوں نے وہ رشتے توڑ دیے، ان سے ناراض ہو گئے، دوریاں اختیار کر لی، موت فوت خوشی غمی ختم کر دی۔ آؤ اگلا جملہ قرآن مجید کا لوگوں سننا، اور دل پہ ذرا ہاتھ رکھ کے سننا، تاکہ کہیں کسی کو کوئی ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے کہ ہماری حالت کیا ہے۔ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات بیان کر رہی ہے لوگوں، اولئک الذین لہم اللعنہ، فرمایا جو بندہ بھی خون کا بنایا وہ اللہ کا رشتہ توڑ اوپر اللہ کی رحمت اور برکت نہیں آئے گی، اللہ کی لعنت آئے گی۔ یہ میں نے ایک مقام قرآن مجید کا پڑھا، آئیے ایک مقام اور سن لیجئے قرآن مجید کا، سورہ نمبر 47 سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی آیت نمبر 22 سے بھی اللہ نے یہی مضمون فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ بھئی قرآن کی بڑی آیتیں ہیں نا، ہمارے یہاں تو لوگوں نے بس چند آیتیں پکا لی اور ساری زندگی انہی سے کام چلا لیا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے منافقو میرے دین کے لیے تم نہیں نکلے جہاد کے لیے، میرے دین کے مصطفی انقلاب کے لیے نہیں نکلے، تمہیں بلاتے رہے بلانے والے، تم گھروں میں بیٹھے رہے، تم نے کہا ہمیں روزی مل رہی ہے، ہمیں کیا کرنا دین اسلام کو۔ تمہیں ہر دور میں اللہ کسی ایسے بندے کو بھیجتا ہے لوگوں جو لوگوں کو اس دھرتی پر نظام مصطفیٰ کی آبیاری کے لیے بلاتا ہے۔ اس دور میں اللہ نے اگر کسی کو بھیجا وہ مجدد دین و ملت میرے استاد کی محترم حضور شیخ الاسلام ہیں۔ 2014 میں اسلام آباد میں بیٹھ کے پورے ملک کے ہم وطنوں کو بلاتے رہے، آ جاؤ میں تمہیں مصطفیٰ کے نظام کی خیرات دے دوں۔ قوم نہیں نکلی، لوگ گھروں میں ٹی ویوں میں بیٹھ کے کہتے رہے ہم بڑی دعائیں طاہر القادری صاحب کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا فَعَلَّ صَيْتُمْ، جب تمہیں بلایا گیا تم نہ نکلے، منافق بن کے گھر میں بیٹھے، تم میدان میں نکل کے میرے مصطفیٰ کے نظام کے لیے تم نے جانے اور مال قربان نہیں کیے۔ سنو ان تولیتم، پھر تمہیں اگر کہیں کوئی عہدہ مل گیا،
کسی خاندان کے تم سربراہ بن گئے، کسی فیملی کے سربراہ بن گئے، کسی یونین کونسل کے سربراہ بن گئے، کسی گاؤں کے وڈیرے بن گئے، کسی علاقے کے ایم پی اے بن گئے، یا ملک و قوم کے حکمران بن گئے، اگر تمہارے پاس کوئی بھی طاقت، کوئی بھی حکمرانی آ گئی، چاہے وہ ایک گھر کی لیول کی اپنی بیوی کے اوپر صرف حکمرانی، چاہے 4 بچوں کے اوپر حکمرانی، چاہے خاندان پورے کے اوپر حکمرانی، اللہ کہتا پھر یہ کرتے کیا ہیں، یہ بدبخت منافق کیا کرتے ہیں؟ اللہ منافقوں کی ڈیٹیل بتا رہا ہے، وہ کہتا فَعَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان کا کام صرف زمین پہ فساد بپا کرنا ہوتا ہے۔ یا اللہ یہ فساد کیسے بپا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ان تقطعوا ارحامکم،